اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں کے ذریعے اسلامی جمعیت طلبہ کو ختم کر دیں گے تو بھائی ان سے کہیں یار خدا کا خوف کریں۔ پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں آ کے طلبہ کو پولیس کے حصار سے بند کر لیں، یا پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بلوچستان اور KPK کے اندر جو دشمن کے پنجے گڑ گئے ہیں آپ ان کا مقابلہ کریں؟ تو یہ تو خود حکمرانوں کو سوچنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ اس وقت میں موجود ہوں پنجاب یونیورسٹی میں، جہاں پر جمعیت طلباء اسلام اور پنجاب یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہزاروں طلباء و طالبات نے شرکت کی اور ملک کی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسامہ رضوی صاحب موجود ہیں، جو کہ نائب امیر ہیں جمعیت اسلامی پاکستان کے۔ ان سے جانتے ہیں کہ صحافیوں پر جھوٹی FIRs ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صرف جھوٹی FIRs کا مسئلہ نہیں ہے، صحافت کا تو گلا گھونٹ دیا گیا ہے، صحافیوں کا بھی گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ سیاسی استحصال ہے، معاشی استحصال ہے، اور پیکا آرڈیننس کے ذریعے اس ملک کی تمام آزادی رائے اور جو جمہوری آزادیاں ہیں ان پہ قدغن لگائی جا رہی ہے۔ آئین پاکستان جو آزادیاں لوگوں کو فراہم کرتا ہے، پاکستان کے عوام کو فراہم کرتا ہے، پاکستان میں کچھ ایسے لوگ قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں جو ان تمام آزادیوں کو چھین رہے ہیں، آئین پاکستان کو پامال کر رہے ہیں، اور جمہوری آزادیوں اور آزادی رائے کے بغیر اور قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی اور بنیادی حقوق کی بحالی کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ پیکا ایکٹ کے حوالے سے آپ نے ایک مہم کا آغاز کیا تھا، وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ پیکا ایکٹ کے اوپر تو ہم ظاہر سیاسی جماعتیں تو جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کی جد و جہد کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں ہمیں بلایا جائے گا، جہاں جہاں ہمارے حصے میں کوئی کام آئے گا، ہم اس کے لیے صحافی برادری کے ساتھ ہیں۔ اور عمومی طور پہ ہم جو آزادی رائے کی تحریک ہے ہماری، وہ بقیہ تمام ایشوز کے ساتھ ملتی ہے، اور بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی قائم ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ کے اقتدار اعلیٰ کے ذریعے اس ملک کو چلایا جانا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا، آپ کے کارکنوں کو سامان لاتے ہوئے روکا گیا، شاید ان پر تشدد بھی کیا گیا، اس کے پیچھے کیا محرکات کام کر رہی ہیں؟ محرکات وہی ہیں کہ یہ پاکستان کے جو بڑے مستحکم تعلیمی ادارے ہیں وہاں بھی ان قوتوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے بھی پاکستان کی حفاظت کی جنگ لڑی۔ جب ہمارے 90,000 سرماؤں نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے تو اسلامی جمعیت طلبہ تھی کہ جس نے نہ ہتھیار ڈالے اور نہ اس پسپائی کو قبول کیا، اور آخر وقت تک دفاع پاکستان کی جنگ لڑی۔ آج بھی جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو KP کے حالات ہیں، پورا ملک اس پہ تشویش میں مبتلا ہے، اور ہمارے یہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں افطار پارٹی کیوں ہو رہی ہے اسلامی جمعیت طلبہ؟ یہی تو مسئلہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہی تو بات ہے کہ ایک طرف وہی پولیس آپ کے لوگوں کا سامان روکتی ہے، اور ایک طرف وہی ادارے آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ کون یہ پروٹیکشن ہے؟ یہ پروٹیکشن ہے یار، آپ خدا کا خوف کریں یار۔ نہیں، وہ کھڑے تو تھے نا پولیس والے۔ ایان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں وائس چانسلر صاحب کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں۔ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی۔ ماشاءاللہ۔ ان کی مرضی کے بغیر جب وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کیا کہ پولیس کیمپس میں داخل ہوگی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اچھا، یعنی کہ کیمپس میں وائس چانسلر کی مرضی کے بغیر پولیس کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ وائس چانسلر کو اکیڈمکس اور جو جمہوری آزادیاں ہیں ان دونوں کے شائن شان ایکٹ کرنا چاہیے۔ اسلامی جمعیت طلبہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں کے ذریعے اسلامی جمعیت طلبہ کو ختم کر دیں گے تو بھائی ان سے کہیں یار خدا کا خوف کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا مزے کا سوال ہے کہ یہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈ میں افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا اور اتنے بڑے لیول پر کیا گیا؟ یہ وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے پہلے بھی پاکستان کی جڑیں کھودی تھیں، جو پہلے بھی نظریاتی دشمن رہے، جو قائد اعظم یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کو کام نہیں کرنے دیتے،
انہوں نے پورے ملک میں طلبہ یونینز کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو جا کے روکیں نا قائد اعظم یونیورسٹی میں، جہاں پہ ہم نے یہ اس ملک میں جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے کہ چھینو چھینو افغانستان جیسے چھینو چھینو پاکستان جیسے چھینا افغانستان، جب وہ اللہ نعرے لگاتے اکبر، تھے جا کے ان کو کوئی نہیں روک رہا، اور آپ کو جو ہے یہ پنجاب یونیورسٹی نظر آ رہی ہے۔ تو ان بھائی طاقتوں کا نام نہیں لیں گے؟ اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے نا، جب طلبہ یونین الیکشن ہوتے تھے تو منتخب طلبہ و طالبات کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی ملک کی سب سے بڑی پارٹی تھی۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی گروپ ہے، کوئی گروہ ہے۔ اور آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کون ہیں؟ تو کیمپس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ آزاد جمہوری ماحول ہونا چاہیے۔ ایسا دنیا ہی بھر ہے۔ کے کیمپسز میں یہی ہوتا ہے، ورنہ کیمپس اور کالج میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ساتھ جانی مانی ہستی جوید قصوری صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیمپس میں آج اتنا بڑا ڈنر کا انعقاد کیا گیا، افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں طلبہ و طالبات نے شرکت کی اور ملک کی نامور شخصیتوں نے شرکت کی۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، پنجاب یونیورسٹی بنیادی طور پہ اسلام پسند طلبہ کا مرکز ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیشہ یہاں جن روایات کو آگے بڑھایا ہے، تعمیری روایات جس میں طلبہ کی رہنمائی ہے، جس میں طلبہ کے اندر اسلامی فکر کی ترویج ہے، اس طلبہ کو محب وطن اور محب دین بنانا اسلامی جمعیت طلبہ کی پوری دعوت کا اندر پورا یہ ایجنڈا شامل ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے یونیورسٹی انتظامیہ نے اور پنجاب حکومت نے ان طلبہ کو دعوت افطار سے روکا، اور یہاں پوری پولیس کا پورا حصار یہاں کھڑا کر دیا گیا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان تعلیمی اداروں میں ناچ گانے کی محفلوں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ حکومتی لوگ آئیں تو پوری یونیورسٹی انتظامیہ ان کے پروٹوکول کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، چونے بچ جاتے ہیں۔ اور یہاں طلبہ جو اس یونیورسٹی کے ماتھے کا جھومر ہیں، ان کے اوپر ان کی سوچوں کے اوپر آپ پیرے بٹھانا چاہتے ہیں، ان کو آپ دعوت افطار سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے، اسلامی جمعیت طلبہ کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے نظریے پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ آپ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، آپ اس مقصد سے پاکستان کو پسپا کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ ان حکمرانوں کی خواہش بھی پوری نہیں ہوگی، اور یہ جو پولیس وغیرہ ہے، یہ تو سچی بات یہ ہے کہ خود ملازمین ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے حکومتوں کا، انشاءاللہ وہ ایجنڈا کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ طلبہ پاکستان کا مستقبل ہیں، انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اگر کسی کی خواہش ہے کہ یہ تعلیمی ادارے وہ رقص و سرور کی محفلوں کی اماجگاہ بنے، یہاں ان کا ایجنڈا چلے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے نظریے کی محافظ ہے، اور یہ نظریہ ہی انہی تعلیمی اداروں میں آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، قصوری صاحب نے بڑا تگڑا پیغام جاری کیا ہے کہ طلبات پر جو ہے ان پر پہرا نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرے آپ سے یہ ایک معصومانہ سی گزارش سمجھ لیں، تو آپ خود بھی معصومانہ سا سوال سمجھ لیں کہ جس طرح پولیس نے ایک حصار باندھا ہوا تھا، ایک وین بھی کھڑی تھی، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے تھا یا طلبہ کو ڈرانے کے لیے تھا؟ وہ دیکھیے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس کے ساتھ ان طلبہ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ پولیس والے ملازمین ہیں۔ اصل میں ان پولیس والوں کے پیچھے جو قوتیں ہیں جو انہیں یوز کرتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور جن خاندانوں نے اس پولیس کو اپنے گھر کی فورس بنا کے رکھ دیا ہے، اصل میں ان کو تکلیف ہے۔ اور یہ تکلیف اگر ان کو ہے، تو اگر ہم نے یہ طے کر لیا نا کہ یہ تکلیف ان کو اور دینی ہے، تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے طلبہ پرامن ہیں، اور دیکھیں نا یونیورسٹی کے ماحول میں اتنا بڑا آپ نے دعوت افطار دیکھا ہے، ہزاروں طلبہ اور طالبات شریک ہوئے ہیں، پاکستان کی بات ہوئی ہے، اسلام کی بات ہوئی ہے، نظریے کی بات ہوئی ہے۔ پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں آ کے طلبہ کو پولیس کے حصار سے بند کر لیں، یا پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بلوچستان اور KPK کے اندر جو دشمن کے پنجے گڑ گئے ہیں، آپ ان کا مقابلہ کریں۔ تو یہ تو خود حکمرانوں کو سوچنا ہے کہ وہ بیرونی دشمن کا مقابلہ کریں، اپنے نوجوانوں کے ساتھ وہ محاذ رائی پہ نہ آئیں۔ بہت شکریہ قصوری صاحب نے بڑا ہی تگڑا اور بڑا ہی زبردست قسم کا بیان جاری کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران اور کیمرہ مین سید زیغم عباس کو دیجیے اجازت۔
ناظرین گرامی، قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں